الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 21ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید کا پڑھنا ہر لحاظ سے باعث برکت ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو گویا اس کتاب پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا حق دیتے ہوئے پڑھیں، اور اس کے پڑھنے کے حقوق کیا ہیں کہ اس کے الفاظ کی ادائیگی، حروف کی ادائیگی صحیح طریقے پر ہو، اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اور پھر اس کو پڑھ کر دوسروں کو بھی سنایا جائے، جیسا کہ ہم اس پارے کے شروع میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم دیا کہ آپ کتاب پڑھ کر سنائیے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم بناتے ہو، جو تم کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، پڑھ کر سنانا، اور اس میں سمجھنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تھی، آپ کے اوپر یہ بات فرض کے درجے میں تھی، تو آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام اللہ کی کتاب پڑھ کر سنانے کے ذریعے کیجئے۔ لوگوں کو بتائیے کہ ان کے رب نے ان کی طرف کیا نازل کیا ہے، انہیں اس زندگی میں کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کون سی چیزیں انہیں اچھے انجام کی طرف لے جانے والی ہیں، اور کون سی چیزیں برے انجام سے دوچار کرنے والی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا اور پھر نماز کی ادائیگی، یہ ایسے کام ہیں جن کے ذریعے انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، انسان ایک ایمانی اور شعوری سطح پر زندگی بسر کرتا ہے، اس کو روحانی زندگی کا لطف حاصل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بہرحال ایک پیغمبر کی حیثیت سے یہ ذمہ داری تھی، لیکن آپ چونکہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، تو آپ کے بعد آپ کی امت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی کا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں اور برائی سے روکتی ہے۔ یعنی نماز کے اندر ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قوت ہے کہ انسان اگر واقعی صحیح معنی میں نماز ادا کرے، شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر یہ اقرار کرے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرے، پھر اللہ کے آگے جھک جائے اور جھک کر اللہ کی پاکی بیان کرے، پھر سجدے میں چلا جائے اور اللہ کا قرب حاصل کرے، تو جو شخص دن میں 5 بار پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور اس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے تو یقیناً اس کے اندر ایک تواضع بھی پیدا ہوتی ہے، ایمانی قوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ قوت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسے بے حیائی کے کاموں سے دور کرتی ہے، اس سے نفرت دلاتی ہے اور دیگر برائیوں سے بھی روکتی ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔
یعنی اگر وہ نماز صحیح طور پر ادا کرتا رہے گا تو ایک دن برائیوں سے بچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، یعنی تلاوت قرآن مجید، نماز کا قیام، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت ایک مخصوص وقت میں کی جاتی، اسی طرح نماز بھی اپنے مخصوص اوقات میں پڑھی جاتی، لیکن اللہ کا ذکر ہر لمحے کیا جا سکتا ہے۔ یہ انفارمل وے ہے اللہ کی یاد کا، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنے کا، اور اللہ کی یاد دل کو آباد رکھتی ہے، غم سے محفوظ رکھتی ہے، انسان کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، جس کو ذکر کی توفیق ہو جائے، ذکر نصیب ہو جائے، اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ اور اللہ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو، جو تم بناتے ہو، تمہاری ساری مصروفیات، مشغولیات، تمہارے کام، تمہارے مشغلے، سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ گویا انسان خواہ اللہ کی کتاب پڑھے یا نماز کی حالت میں ہو، یا اس کی زبان ذکر سے تر ہو، یا پھر دنیا کے کوئی کام کاج کر رہا ہو، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات میں سب سے بلند، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اور اگر یہ کام صحیح طریقے پر کیے جائیں، اچھی نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کی بہترین جزا بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، یعنی ناصحانہ انداز ہو، حکیمانہ انداز ہو، مناظرہ نہ ہو، بحث جدال جھگڑا نہ ہو، اور اس میں سختی اور درستی نہ پائی جائے، تاکہ بات دوسرے کے ضمیر کو جگائے، نہ کہ اس کی انا کو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظلم کریں، تو ان کے ساتھ انسان باوقار انداز میں بات کرے، فون طریقے سے بات کرے، اور ان کو ان کے ظلم سے روکے، کیونکہ اگر مخاطب کا رویہ مختلف ہے تو پھر اس کے ساتھ معاملہ بھی مختلف طریقے سے کرنا ہوگا۔ لیکن عام حالات میں انسان نرمی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ بات کرے، خواہ کسی بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ ہی کیوں نہ بات کر رہا ہو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا تھا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، شاید وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ تو کسی کو بھی بات کرنے یا اللہ کی بات بتانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ وہ بات اس کے فائدے کی ہو، اس کے دل میں اتر جائے، اس کے لیے رہنمائی کا باعث ہو۔ یہ نہیں کہ انسان صرف اپنا سچا ہونا ثابت کر کے دوسرے کو صرف لاجواب کرنے کی ٹھان لے، یہ کافی نہیں، کیونکہ دین کو دوسرے تک پہنچانے کا مقصد دوسرے کو لاجواب کرنا نہیں ہے، ایسا جواب دینا ہے کہ جس سے اس کی اصلاح ہو جائے۔ ہاں، جو ظلم کا طریقہ اختیار کریں، بات نہ مانے، پھر ان کی اپنی قسمت۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ان سے کہیے کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی، یعنی کامن گراؤنڈز پہ بات کیجئے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا اختلاف کس بنا پہ، جھگڑا کس بات کا، ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے مسلم ہیں، یعنی ہم سب کا ایک ہی طریقہ زندگی ہے کہ ہم سب اللہ کے فرما بردار بنے۔ ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لائے ہیں،
یعنی عبداللہ بن سلام وغیرہ، سب تو نہیں لیکن کچھ، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، یعنی اہل مکہ میں سے اور اس کے علاوہ دیگر اہل کتاب میں سے۔ اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں، یعنی جو لوگ تعصب کا شکار ہیں، حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، وہ نہیں مانتے، ورنہ یہ کتاب تو صاف صاف سمجھ آنے والی ہے، یہ آیات تو سب کے لیے بہت آسان ہے سمجھنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، 40 سال تک آپ نے کبھی پڑھنے لکھنے کا کام نہیں کیا، آپ تو امی تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے کہ انہوں نے 40 سال تیاری کی اور اب یکا یک ایک کتاب پیش کرنا شروع کر دی۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہو کہ ایک امی شخص اتنا خوبصورت کلام پیش کر رہا ہے جس کی پہلے سے اس بارے میں کوئی نالج نہیں، نو ہاؤ نہیں، کوئی پریکٹس نہیں، تو یہ اچانک یکا یک کہاں سے آ رہا ہے؟ ضرور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ کلام کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ بہت ہی پاکیزہ کلام ہے اور پاکیزہ ہستی کی طرف سے ہے۔ اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے؟ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یعنی یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنی بڑی نشانی ہے جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے کافی ہے، تو اس کے علاوہ انہیں اور کیا نشانی چاہیے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں، یعنی ان کا اپنا نقصان ہے، اینڈ آف دا ڈے وہ خود اپنے کیے کی بھگتیں گے۔ یہ لوگ تم سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ یعنی دیر نہ، انہیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، عذاب آنے میں دیر نہیں، جب آ گیا تو پھر وہ ٹلے گا نہیں اور بہت ہی سخت قسم کا ہوگا۔ پھر فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت وسیع ہے، فایای فاعبدون، بس صرف میری ہی تم عبادت کرو۔ یعنی اگر ایک زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی اور ایک جگہ پر تم اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے تو اللہ کی عبادت نہیں چھوڑو، وہ جگہ چھوڑ دو۔ اللہ کی اور بہت بڑی زمین ہے، کہیں اور چلے جاؤ، لیکن اپنے رب کے ساتھ رشتہ کاٹو نہیں۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ یعنی اپنی جان کی بھی فکر نہ کرو، کیونکہ جان تو آنی جانی ہے، اور اصل بات ہے اللہ کو راضی کرنا، اس کی فکر کرو۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل کیے ہیں نیک، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ہجرت کرنے میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے وہ معاش کی فکر ہے، کہ ہم اگر اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنی زمینیں چھوڑ کر جائیں گے تو جس نئی جگہ پر جائیں گے وہاں پر ہمارے کھانے پینے کا، روزی کمانے کا ذریعہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقات کی مثال دے کے فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کو کون رزق دیتا ہے،
کیا یہ جانور اپنا رزق ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں؟ وہ تو خالی ہاتھ گھروں سے نکلتے ہیں صبح اور شام کو جب اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. دن بھر کی کوشش سے وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ اکٹھا کر لیتے ہیں کہ جس سے ان کا پیٹ بھر جائے. اس لیے اس فکر میں اپنے دین کو مت چھوڑو. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون. اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش وہ جانتے ہوتے. یہاں دنیا کی زندگی کو کھیل اور دل بہلانے سے تشبیہ دی گئی ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے بچے سارا دن مثلاً گھر سے باہر کھیل رہے ہوں اور کبھی کھلونوں سے کھیلیں یا مٹی سے کھیلیں یا کسی اور چیز سے کھیلیں، تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے؟ تھک ہار کے گھر واپس آتے ہیں، کیا کما کے لاتے ہیں؟ وہ کیا ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں؟ کچھ بھی نہیں، سوائے تھکاوٹ کے. اور واپس آ کے کتنے چڑچڑے ہو رہے تھے، رو رہے ہوتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح انسان اس دنیا میں تھوڑے دن کے لیے یہاں وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تھک رہا ہے. جب بہت کچھ کما بھی لے تو موت کے وقت ساتھ کیا لے کے جائے گا؟ سوائے دنیا کی تھکاوٹ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں جائے گا، خالی ہاتھ ہوگا. ہاں، صرف وہ ساتھ ہوگا جو اس نے جانے سے پہلے آگے بھجوا دیا تھا، آگے پارسل کر دیا. تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم تھک رہے ہیں اور جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں ان کا ہماری آخرت میں کیا فائدہ ہوگا. اگر وہ صحیح کام ہے جن کے پیچھے ہم تھکتے ہیں تو ہمیں صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے پر کرنے چاہیے تاکہ آخرت میں اس کا اجر ملے. اور اگر وہ غلط کام ہے تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر نہ وہ غلط ہے نہ صحیح ہے، ایسے ہی بیکار ہے، کچھ خاص فائدہ نہیں ہے، صرف دل کا بہلاوا، تو وہ بھی ورتھ نہیں. کیونکہ جس وقت میں انسان بہت کچھ کما سکتا ہو اس میں صرف ایک غیر فائدہ مند ایکٹیویٹی کیوں کرتا رہے. تو یہ زندگی ہمیں سوچ سمجھ کے گزارنی چاہیے، کیونکہ اصل زندگی کل شروع ہونے والی ہے جس کے لیے سامان آج تیار کرنا ہے. لیکن آج انسان اس حقیقت کو بھول جاتا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. اچھا، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا، حالانکہ ان کے گرد و پیش سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. یعنی مکہ میں امن ہی امن ہے اور باقی عرب جو تھا اس وقت اس میں سخت بد امنی تھی. کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ ان کے سامنے آ چکا ہو. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہی ہے. یعنی جو لوگ حق کو پانے کے لیے، ہدایت کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، جہاد کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنا راستہ ضرور ضرور دکھائے گا، انہیں ہدایت دے گا، سیدھی راہ پہ لے جائے گا اور اللہ کی مدد ان لوگوں کے شامل حال ہوگی. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے.
سورۃ الروم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ظہور اسلام کے وقت دو بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاورز، جن کے درمیان اکثر کشمکش رہتی تھی۔ ایک طرف مسیحی تھے یعنی رومی، اور دوسری طرف مجوسی یعنی ایرانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد 603 ہجری میں ایران نے روم پر حملہ کیا، اور اس حملے میں ایرانی کامیاب ہو گئے اور رومی مغلوب ہو گئے۔ یروشلم پر ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد 624 ہجری میں رومی دوبارہ ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ اس بات کی پیشن گوئی اس وقت کی گئی تھی جبکہ بظاہر اس کے کوئی چانسز نظر نہیں آتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تدبیر تھی وہ غیر محسوس طریقے سے عمل میں آ گئی۔ یہ وہی وقت تھا جب دوسری طرف مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور اس کے برعکس مشرکین جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھی جو کہ اس وقت مجوسی تھے، آگ پرست تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ایک ایسی پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ جو بظاہر ناممکن نظر آتی ہے، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ وہ واقعی واقع ہو کر رہی، سامنے آ گئی۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج جو لوگ مغلوب ہیں وہ کل چند سال کے بعد غالب آ جائیں گے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ یہاں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے، اس لیے انسان کو جب نعمت ملے تو اس پر اکڑے نہیں، اور جب کوئی تکلیف آئے تو اس پر بے صبرا پن نہ کرے، ناشکرا پن نہ کرے، بلکہ ہر حال کو اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے ایکسپٹ کرے اور اس میں اپنے رویے کو اور معاملے کو درست رکھے۔ تو فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آج کی مغلوب قوم غالب آ جائے گی، اور اس وقت مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے، یعنی دوہری خوشی سے۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے فتح عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور ہم نے دیکھا کہ واقعی خلاف ورزی نہیں ہوئی، بات حرف بحرف سچ ہوئی۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں، اس لیے وہ ظاہر کے مطابق اپنی رائے دیتے رہتے ہیں، اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، یعنی مانتے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی قوم عاد، سمود وغیرہ، جو ان کے راستوں میں ہی برباد شدہ بستیاں کھنڈرات کی شکل میں موجود تھی۔ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، یعنی اہل مکہ سے۔ انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا، یعنی اس میں زراعت کی، اس میں اور عمارتیں بنائی اور خوب دنیاوی ترقی کی۔ وَأَمَرُوهَا، اور اسے اتنا آباد کیا جتنا انہوں نے نہیں کیا، یعنی اہل مکہ نے اتنی ترقی نہیں کی۔
ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، یعنی اللہ کی بات نہ مان کر، حق کو قبول نہ کر کے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب وہ ساتھ یعنی قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم ہک دھک رہ جائیں گے، یعنی پریشان ہو جائیں گے، ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے، گم سم ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کے خود انکاری ہو جائیں گے کیونکہ وہ وہاں ہوں گے بھی نہیں، کام بھی نہیں آئیں گے، کوئی مدد بھی نہیں کریں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس روز وہ ساعت برپا ہوگی یعنی قیامت آئے گی اس دن انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ یہ گروہ کس بنا پر ہوں گے؟ رنگ، نسل، قوم کی بنا پر نہیں، یہ گروہ ہوں گے انسان کے عمل اور اخلاق کی بلندی کی بنیاد پر، کہ جو جس طرح کے اعمال لے کر آئے گا اسی طرح کے گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو لیکن جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے کام کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، یعنی خوش رہیں گے جنت میں۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، پس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے، یعنی دن جو جو اپنی کروٹ بدلتا جاتا ہے، سورج آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو ہر تبدیلی کے موقع پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، یعنی نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں یہاں۔ وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشروں کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو، آبادیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں، یعنی دونوں بظاہر مختلف ہیں لیکن ایک ہی نوع سے تعلق رکھتے ہیں، انسان ہیں، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ نیک بیوی اپنے شوہر کے لیے باعث سکون ہوتی ہے اور اسی طرح شوہر بھی بیوی کے لیے، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے زیادہ کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے حق میں بہتر نہیں پائی گئی، کیونکہ نکاح کے بعد جو محبت ایک دوسرے سے ہوتی ہے وہ وفاداری پر مبنی ہوتی ہے، پیور ہوتی ہے اور خیر و بھلائی پر مبنی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی گلٹ نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، بلکہ وہ محبت بھی باعث اجر ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے کرتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور رحمت پیدا کر دی۔ اب آپ دیکھیے شوہر جو بیوی پہ مال خرچ کرتا ہے، سارا دن کما کے لاتا ہے، گھر بناتا ہے، گھر کی ضروریات فراہم کرتا ہے، تو یہ ایک رحمت ہے اس کی اپنی بیوی پر، اور اسی طرح بیوی شوہر کے آنے پر گھر کو اس کے لیے باعث امن بناتی ہے، گھر کا انتظام بہترین طریقے سے چلاتی ہے، تو یہ بھی اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کیا ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس پر غصہ اور ناراض ہو تو وہ کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں، اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائیں۔
تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان جو ایک پاکیزہ رشتہ رکھا ہے، اس کی بنا پر دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین ساتھی ہیں اور ایک دوسرے کی جذباتی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی زمین پر کتنے مختلف رنگ پیدا کیے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ سکن کے کلرز بلکہ آنکھوں کے کلرز کیسے کیسے رکھے ہیں۔ یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، حالانکہ سب آدم کی اولاد ہیں، اور پھر اسی طرح سب کی بولیاں فرق ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا، یعنی دن کو قیلولہ کرنا، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، یعنی اس سے ڈر بھی لگتا ہے لیکن امید ہوتی ہے کہ اس سے خیر آئے گی، یعنی بارش آئے گی، فصلیں پکیں گی، اور ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں اتنی بارش نہ آ جائے کہ ہر چیز ہی بہا کے لے جائے۔ اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے، یعنی جیسے پودے نکل آتے ہیں برسات کے بعد فوراً، اسی طرح قیامت کے دن بس ایک آواز پر تم سب اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ پہلی بار جس نے بنایا وہ دوبارہ بنا سکتا ہے، اس کے لیے تو پہلی بار بھی مشکل نہ تھا، تو دوبارہ کیوں مشکل ہوگا۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے، یعنی بات سمجھانے کے لیے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان اپنے جیسے انسانوں کو جو سٹیٹس میں اس سے کم ہو، ان کو اپنے برابر نہیں دیکھنا چاہتا، ان کو اپنے اختیارات، اپنے حقوق ان کو نہیں دینا چاہتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہر چیز کا مالک ہے، وہ اپنے کچھ اختیارات اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بندے میں سے کچھ کو دے دے اور انہیں خدا بنا لے یا اپنی خدائی میں شریک کر لے؟ تو اٹس امپاسبل۔ یعنی بندے کو شراکت پسند نہیں تو خالق کو کیسے پسند ہو سکتی؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، یعنی وہ دین جسے قرآن پیش کر رہا ہے، جو اللہ کی عبادت پر مبنی ہے، جس کا مقصود کیا کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی طرف آئیں، اور یہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی انسان کے اندر اس کی ایک ضرورت، ایک ارج رکھی گئی ہے، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی تمام انسان اسی فطرت پہ پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کو ایک خالق، مالک، رب کی ضرورت ہے، اور وہ کسی کے آگے جھکنا چاہتے ہیں، وہ کسی سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے اندر اللہ نے ایسی پروگرامنگ کی ہے کہ وہ دنیا میں آ کر اپنے خالق کو تلاش کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے ہر بچے کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کوئی ماں ہو، اور اگر اپنی ماں نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ کیا کرتا ہے؟ کسی اور کو ماں بنا لیتا ہے۔ تو اگر کوئی اپنی ماں کے ہوتے ہوئے کسی اور کو ماں کہتا ہے تو یہ کس قدر ایک ناجائز بات ہوگی اور کتنی تکلیف دہ بات حقیقی ماں کے لیے۔ تو جب انسانوں کے اندر
اپنی اوریجن کی پہچان کی ایک ضرورت ہے، یہ رکھ دی گئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کریٹر کو نہ جاننا چاہیں کہ ہمیں بنایا کس نے، پیدا کس نے کیا ہے؟ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ان کو اصل خالق مل جائے، اصل معبود مل جائے، تو وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے؟ اور اگر وہ جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کریں تو اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں، اس سے بڑی کوئی ناانصافی نہیں۔ فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یعنی اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی اور انسان کے اندر سے اس شوق کو یا اس خواہش کو ختم نہیں کر سکتا کہ انسان اس چیز کو سرے سے چاہے ہی نہ، یا اس کے اندر یہ نہ رہے اللہ کہ کسی کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہو۔ ورنہ ایک معبود اور اصلی معبود کو جاننا، پہچاننا اور اس کے آگے جھکنا انسان کے اندر اس کی ایک ضرورت قدرتی طور پر رکھ دی گئی، اور ہر انسان اس کو محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی اور مشرک بنا دیتے ہیں۔ یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو صحیح دین پر پیدا کیا، لیکن بعد میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگوں نے شرک کیا اور اپنا اپنا دین اپنی مرضی کا الگ الگ بنا لیا اور اسی پر خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، وہ آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ ایک فرقہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکا یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی دوسرے معبودوں کی نظر نیاز کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی طرف خیر کو منسوب کرتے ہیں کہ ان کی برکت سے ہمیں یہ چیز ملی ہے یا ہمیں اس چیز کا فائدہ ہوا ہے، تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ یعنی کہاں ان کے پاس کوئی دلیل یہ سب کرنے کی؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، یعنی نعمتیں ملنے پر اکڑنے لگتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکا یک مایوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ انسان کی جلد بازی کا ذکر ہے اور اس کی ایسی طبیعت کا تھوڑے دلے پن کی کہ جب انسان کو کچھ ملے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھولے نہیں سماتا، اور اگر کچھ چھن جائے تو پھر بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ بھونڈی حرکتوں پہ اتر آتا ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، یعنی شکر گزاری انسان کے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنے کا ایک ثواب اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا دگنا ثواب، ایک صدقہ کا اور دوسرا رشتہ داری کا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات، اور جو زکات تم دیتے ہو تریدون وجہ اللہ، جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، یہی لوگ دراصل اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ یعنی زکات دینے سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ مال کم ہو گیا، لیکن اس سے مال پاک ہوتا ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے، اور جیسا جیسا کسی کا اخلاص ہو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ دنیا میں بھی برکت ہوتی ہے مال کے اندر، ضائع ہونے سے بچتا ہے، اور آخرت میں تو ایک کھجور ایک پہاڑ برابر اجر لے کر انسان کے سامنے آئے گی۔ تو اس لیے انسان کو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اس کے فائدے کا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں، خواہ دیکھنے میں یا کرنے میں مشکل ہی کیوں نہ لگ رہا ہو،
اور اس کے برعکس ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جو ظاہری طور پر وقتی طور پر انسان کو فائدے کی لگیں لیکن الٹیمیٹلی وہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہوں، جس میں نمبر 1 سود ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ یعنی انسانیت کی بہت بڑی ویکنس رہی ہے کہ اس نے ظاہری خداؤں کو مانا اور سامنے نظر آنے والی چیزوں نے اس کو اٹریکٹ کیا اور وہ اصل رب کو بھول کر ان کے آگے جھک گئے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دیجئے اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لائے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یعنی انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی انسانوں کا گروپ ایسا نہیں کہ جو بادلوں کو اپنی مرضی کے ڈیزائن دے یا وہاں پر اپنی خواہش یا اپنے شوق کے مطابق ان کی کوئی شکلیں بنائے۔ یہ سب بھی اللہ ہی کا کام ہے، جس طرح چاہتا ہے ان کو پھیلاتا ہے، جیسا رنگ شیپ ان کو دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اس سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں، یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پہ چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس طرح جلا اٹھاتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کے چلے جا رہے ہوں، دیکھیں بھی نہ، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو، تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، یعنی جن کے اندر ماننے کا جذبہ ہوتا ہے وہی بات سننا چاہتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، یعنی بہت ہی کمزوری کی حالت میں تمہاری پیدائش کا آغاز ہوا، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، یعنی دنیا میں آنے کے بعد وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی یعنی قیامت کی گھڑی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکے کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے خدا کے نوشتے میں تو روز حشر تک تم پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا، کیونکہ فائدہ ہی نہیں معافی مانگنے کا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، یعنی بار بار تکرار کے ذریعے بھی، سی مثالوں سے بھی، تاریخی واقعات سے بھی۔ تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو، یو آر رانگ۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔
وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور آپ کو ہرگز ہلکا نہ پائے وہ لوگ جو یقین نہیں کرتے، یعنی جو ایمان نہیں رکھتے. تو اس لیے انسان جب اللہ کی بات کسی کو پہنچائے، بتائے، تو اس کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ بتانی چاہیے، اور لوگوں کی مخالفت اور باتوں کی وجہ سے انسان کو اپنے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے اور ہلکا نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ جمے رہنا چاہیے. سورۃ لقمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیات ہیں حکمت بھری کتاب کی، یعنی قرآن مجید کی. ہدی و رحمت للمحسنین. ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے. کون ہے محسنین؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی دوسروں پر مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ، ان کے لیے سخت رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے. کلام دو طرح کا ہوتا ہے، باتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نصیحت پر مبنی اور ایک تفریح پر مبنی. ایک میں انسان دوسرے کو کوئی بھلی بات سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، جس سے اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے اور وہ بہتر پروڈکٹیو کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. دوسری طرح کی باتیں تفریح یا انٹرٹینمنٹ پر مشتمل ہوتی ہیں. عام طور پر ایسی باتیں انسان کے اندر غفلت پیدا کرتی ہیں اور اس کو اس کی ذمہ داریوں کو بھلوا دیتی ہیں یا اس سے دور کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو نصیحت شروع کی، خیر و بھلائی کی بات بتانا شروع کی، قرآن مجید سنانا شروع کیا، تو مشرکین مکہ نے ہر طرح سے آپ کی مخالفت کی. حتیٰ کہ انہیں جب یہ پتا چلا کہ ساری مخالفت کے باوجود بھی اللہ کا کلام لوگ سنتے چلے جا رہے ہیں اور یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ قرآن کی طرف مائل نہ ہوں. لہذا انہوں نے اس کے لیے خاص طور پر پلان کیا اور مختلف طرح کی داستانیں، کہانیاں اور اس طرح کی چیزیں اکٹھی کر کے مکہ میں قصہ گوئی کی مجلسیں شروع کی تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی بجائے ایسی مجلسوں کی طرف آ جائیں، یعنی تفریح کے زیادہ دل دادا ہو جائیں. اس طرح ان کے اندر غفلت پیدا ہوگی اور پھر قرآن کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگیں گی. تو یہ چیز، یہ طریقہ، یعنی کوئی بھی ایسا کام، ایسا کلام، ایسی باتیں جو انسان کو اس کے مقصد سے غافل کر دیں، جو انسان کو ایک بیکار انسان بنا دے، جس سے انسان محنت کا عادی نہ رہے، جس کے ساتھ انسان کے اندر سنجیدگی نہ رہے، وہ اپنی آخرت کو بھول جائے، تو ایسی چیزیں انسان کے حق میں سخت نقصان دہ ہیں. خود لینا بھی اور پھر خاص طور پر لوگوں میں ان کو عام کرنا تاکہ لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں، یعنی اس نیت کے ساتھ ان چیزوں کو پھیلانا بغیر علم کے، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اور خاص طور پر اگر اللہ کے دین کا مذاق بھی اس میں شامل ہو، وہ یتخذها ہزوا، ایسے لوگوں کا انجام بہت رسوا کن ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ رخ پھیر لیتا ہے، یعنی اللہ کے کلام کی طرف مائل ہوتا ہی نہیں، سننا ہی نہیں چاہتا، توجہ ہی نہیں دیتا. سنایا بھی جائے تو کأن لم يسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو.
کیونکہ اس کے عمل میں، رویے میں، طریقے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی. وہ اس کو ایک ڈسٹنس پہ رکھ کے سنتا ہے، جو صرف آوازیں اس کے کان سے ٹکراتی ہیں، اس کے دل کے اندر نہیں جاتی کوئی بات. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کان بہرے ہوں. ایسے لوگ جو اللہ کے کلام کے ساتھ یہ معاملہ کریں، یہ سلوک کریں، فبشرہ بعذاب علیم، اس کو عذاب علیم کی بشارت دے دو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو اچھے کام کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں. خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا، یعنی جنہیں تم معبود بناتے ہو، جنہیں تم اپنی قسمتوں کا مالک سمجھتے ہو اور جن سے تمہاری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. ذرا یہ دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا، کیا کون سی تخلیق کی، وہ کیسے خدا بن گئے جب ان کے اختیار میں کچھ نہیں، کچھ بنا ہی نہیں پایا آج تک. تو آئندہ تمہاری قسمتیں کہاں سے بنائیں گے، تمہارے لیے کچھ کیا بنا کر لائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ حق سے دور ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار بنو. لقمان کی شخصیت عربوں میں ایک حکیم اور دانا شخص کی تھی، اور مختلف شعراء جو تھے جاہلیت کے وہ اس کے کلام کو اپنے شعروں میں کوٹ کرتے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی تقریباً 3 سال پہلے، مدینہ کا پہلا شخص سوید بن صامت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حج کے لیے مکہ گیا تھا اور آپ سے ملاقات کی، تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بہت حکیمانہ کلام ہے. تو اس نے صحیفہ لقمان یا مجلہ لقمان جو تھا وہ نکال کے دکھایا جس میں کچھ حکمت کی باتیں تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے. تو آپ نے اس کو قرآن مجید سنایا. بہرحال واپس جب وہ گیا تو جنگ بواس میں مارا گیا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گیا تھا. تو لقمان کی نصیحتیں، لقمان کی حکمت اور لقمان کے اوپر ایک ٹرسٹ عربوں کے اندر موجود تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ لقمان کو تو حکمت ہم نے دی تھی، اور اس حکمت کا تقاضا یہ کہ شکر گزار بنو، اور جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز تعریف والا ہے. یعنی تم لقمان کو مانتے ہو تو لقمان تو خود شرک سے بیزار تھا، پھر اس کی اس بات کو بھی مانو. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. یعنی لقمان کی جو حکیمانہ باتیں تھیں ان میں سے خاص طور پر جو اس نے اپنے بچے کو کی، کیونکہ انسان اپنے بیٹے کو کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. سب سے زیادہ انسان سنسیئر مخلص اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو نصیحت وہ اپنی اولاد کو کرتا ہے وہ ہر ایک چیز سے بہتر ہوتی، کیونکہ وہ ان کا اچھا سنہرا مستقبل دیکھنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں ان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. فرمایا کہ لقمان کی اپنے بچے کو جو خیر خواہی بھری نصیحت تھی اس میں سب سے پہلے اس نے شرک سے روکا تھا اس کو. تو اگر تم لقمان کو مانتے ہو تو تم بھی شرک چھوڑ دو. ان الشرک لظلم عظیم، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ یعنی اچھا سلوک کرنے کی، یعنی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے ضعف پہ ضعف اٹھا کے انتہائی کمزوری کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا.
میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ یعنی اللہ کے علم کی طاقت، پاور کتنی بڑی ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز بچ نہیں سکتی، چھپ نہیں سکتی، حتیٰ کہ چٹان کے اندر ایک چھوٹا سا دانہ اس کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ تو تمہارے اعمال اللہ سے کیسے پوشیدہ رہیں گے، کیسے چھپے رہیں گے؟ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کر، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، ونہا عن المنکر، برائی سے روکو، اور اگر اس میں مشکل پیش آئے واصبر علی ما اصابک، جو تجھ کو پہنچے اس پر صبر کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی کتنی بہترین تربیت کر رہا ہے، کتنے کام کی باتیں اس کو سکھا رہا ہے۔ سب سے پہلے شرک سے منع کیا، پھر والدین کی بات، اس کے بعد دوبارہ اللہ کے علم اور اللہ کی صفات کی قدرت، کیونکہ عام طور پر ہم بچوں کو اپنے سے ڈراتے ہیں اور لوگوں سے ڈراتے ہیں کہ غلط کام نہ کرنا، لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ اللہ کی طرف بار بار اپنے بچے کو رجوع کرا رہا ہے، کیونکہ جو انسان بچپن سے اس کی تربیت اس ڈھنگ پر ہو کہ اسے اللہ کا خوف دلایا جائے تو پھر اسے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور اس کے اعمال بھی درست ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ پھر نماز کی بات کی گئی، اور صرف یہ نہیں کہ اپنی ذاتی زندگی میں عبادت کرو، بلکہ اگر لوگ برائیاں کر رہے ہیں تو ان سے بھی ان کو روکو، اور مصیبت پر صبر کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، یعنی بد اخلاقی نہ برتو، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تواضع اختیار کرنے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہی نازل فرمائی ہے کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی دوسرے پر زیادتی نہ کرے اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے پر فخر کرے۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا، یعنی دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اخلاق نہ ہو۔ ایک شخص شرک سے بھی بچتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، والدین سے بھی اچھا کرتا ہے، لیکن اپنی بیوی سے بات کرتا ہے تو موڈ آف ہے اس کا، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے دیکھتا ہے اور بات کرتا ہے، تو یہ بد اخلاقی میں شمار ہوگا۔ اس سے انسان کی شخصیت کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظروں میں پھر اس عبادت کی بھی بہت بڑی ویلیو نہیں کہ جس کے ساتھ انسان انسانوں کو ستانے والا بن جائے۔ تو ایک پوری زندگی کے اندر ایک چینج ہونی چاہیے، باطنی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی، اور لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اچھے، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو۔ زمین پہ اکڑ کر نہ چل، یعنی تکبر نہ کر۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، یعنی نہ تو بہت تیز تیز چلو اور نہ بالکل سستی کے مارے آہستہ آہستہ۔ اسی طرح یہ کہ انسان عام طور پر جس بھی گھمنڈ کا شکار ہو وہ چال میں نظر آنے لگتی، تو کہا چال کی اصلاح کر، اور اپنی آواز کو ذرا پست رکھ، یعنی بہت چیخ چلا کے نہیں بات کرو۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ انسان اتنا آہستہ بولے کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا کہا ہے۔ اصل میں گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس قسم کے وہ شور کرتا ہے یا جیسا لہجہ اس کا ہوتا ہے اس طرح کے لہجے سے پرہیز کرو۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی، یعنی سب تمہارے کام کا بنایا، تمہارے فائدے کا بنایا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت ہو یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب ہو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے
تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو؟ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں انہیں ضرور یہ پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ باپ دادا حق پہ تھے یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے عمل کو قبول نہ کرے گا جو اس کے نزدیک درست نہ ہو، چاہے وہ کتنے بڑے باپ یا دادا کا عمل کیوں نہ ہو. پھر فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ کی فرما برداری کرے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرے اور عملاً وہ نیک ہو، یعنی اس کا بھروسہ بھی اللہ پر ہے اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں. اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، یعنی اللہ کا سہارا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ تم اتنی بات جانتے ہو. لیکن اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر عمل سے اس کا ثبوت بھی دو. بلکہ اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں، یعنی انہیں یہ نہیں پتا کہ جب ہر چیز اللہ نے پیدا کی اور شکر اسی کا ادا ہونا چاہیے تو پھر انہیں کیسا طریقہ زندگی اختیار کرنا چاہیے. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے نیاز تعریف والا ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں وہ بن جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوگی. یعنی اتنا زیادہ اللہ کا ذکر ہے اور اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کارنامے ہیں کہ انسان کی سیاہی اور قلم سب ختم ہو جائے لیکن اللہ کی باتیں ختم نہ ہو. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا اور اسے دوبارہ اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. یعنی جن لوگوں میں یہ 2 صفات پائی جاتی ہوں وہ حقیقت میں اللہ کے راستے پر جم جاتے ہیں، کیونکہ انسان 2 حال میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوا. یا تو وہ تکلیف کی حالت میں ہوگا تو پھر اسے صبر چاہیے، یا وہ خوشی کی حالت میں ہے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے، یعنی شیطان تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹائے نہ مختلف تعویلوں کے ذریعے. ان اللہ عنده علم الساعہ،
بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب آئے گی اور کیسی ہوگی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وہی بارش برساتا ہے. اللہ کی قدرت اور پاور کا ذکر ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے, اس کے علم کی قوت. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل کیا کمائی کرنے والا. لہٰذا ایسے ہاروسکوپ سے مدد لینا یا کسی فارچون ٹیلر یا غیب کی خبریں جاننے والے سے اپنے مستقبل کا حال پوچھنا یہ درست نہیں. اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس زمین میں اس کی موت آنی ہے. ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ علم والا ہے, خبر رکھنے والا ہے. سورۃ السجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس کتاب کی تنزیل, اس کتاب کا نزول بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں, کسی فرشتے کی تصنیف نہیں, کسی جن کا کلام نہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے آنے میں, نازل ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں. ام یقولون افتراہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے, یعنی ان کا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے اس کو اور نعوذ باللہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون. نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے تاکہ تو خبردار کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا, شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی صدیوں تک بنی اسماعیل کے پاس, اہل مکہ کے پاس براہ راست کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ان کے پاس موجود تھیں, ان میں کچھ تبدیلیاں بھی ہو چکی تھیں, لیکن قریب کے زمانے میں کوئی نہیں آیا تھا. تو ان کے پاس تاکہ کوئی حجت نہ رہے کہ انہیں کسی نے خبردار ہی نہیں کیا. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش پھر عرش پر مستوی ہوا. اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ اس کے آگے کوئی سفارش کرنے والا. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے, سمجھو گے نہیں, حقیقت کو نہیں مانو گے. یدبر الامر من السماء الى الارض وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا, زبردست اور رحیم ہے. جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی. اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی, پھر اس کی ایک نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے, پھر اس کو نک سک سے درست کیا, برابر کیا. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اور تم کو کان دیے, آنکھیں دی اور دل دیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم میں نے تجھے گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کیا, عورتوں سے تیرا نکاح کیا اور میں نے تجھے اس حال میں رکھا کہ تم سردار تھے, لگان وصول کرتے, ان تمام چیزوں کا شکر کہاں ہے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا, یعنی جب جان نکالے گا تو تھوڑی سی بھی باقی نہیں چھوڑے گا, پوری طرح اپنے کنٹرول میں لے لے گا. پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے, یعنی ہمیشہ دنیا میں بیٹھے نہیں رہ جاؤ گے. تمہارا جسم تو مٹی میں رل مل جائے گا لیکن
रूह महफूज रहेगी। वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, काश तुम देखो वो वक्त जब मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हुजूर खड़े होंगे, शर्मिंदगी के साथ, जिल्लत के साथ। उस वक्त कह रहे होंगे रब्बना अबसरना व समअना फरजअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून, ऐ हमारे रब, हमने खूब देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें। अब हमें यकीन आ चुका है कि ये सब कुछ बिल्कुल हक है, अब हमें एक दफा वापस भेजा जाए ताकि हम अपनी गलतियों की तलाफी करके आए। जवाब में इरशाद होगा, अगर हम चाहते तो पहले ही हर नफ्स को उसकी हिदायत दे देते, यानी दुनिया में ही ऐसी कोई चीजें दिखा के जबरदस्ती तुम्हें सीधे रास्ते पर ले आते। मगर मेरी वो बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी कि मैं जहन्नम को जिन्न और इंसानों सबसे भर दूंगा। बस अब चखो मजा अपनी इस हरकत का कि तुमने इस दिन की मुलाकात को फरामोश कर दिया था, यानी दुनिया के ऐशो इशरत में तुम आखिरत को भूल गए थे और जवाब देने का, हिसाब देने का कोई एहसास तुम्हें न रहा। और ये बात कब कही थी अल्लाह ताला ने कि मैं जिन्न इसको जहन्नम में डालूंगा? जब इब्लीस ने कहा था कि मैं इनको बहका के छोड़ूंगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, जो बहकेंगे फिर वो तेरे ही साथ वहां जाएंगे। तो आज तुम इब्लीस के कहने में आ गए, इसलिए अंजाम भी उसी के साथ है। इन्नमा युमिनु बिआयातिनल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदा वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून। हमारी आयात पर ईमान तो वो लोग लाते हैं जिन्हें ये आयात सुनाकर जब नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं, झुक जाते हैं, उनके दिल इसकी तरफ मायल हो जाते हैं और अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और तकब्बुर नहीं करते, यानी वो इससे इनकार नहीं करते। तकब्बुर कहते हैं हक से इनकार को। जो उन आयात में लिखा होता है, जो अल्लाह का हुक्म पाते हैं उस पर अमल के लिए लपकते हैं। और कौन है ईमान लाने वाले आयात पर? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये वो है कि उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को खौफ और तमा के साथ पुकारते हैं, उम्मीद के साथ पुकारते हैं। यानी इशा और फजर की नमाज की पाबंदी की तरफ इशारा है। बगैर नमाज पढ़े नहीं सोते और इसी तरह फजर के लिए उठ जाते हैं, और मजीद तौफीक हो तो रातों को उठकर भी अल्लाह के हुजूर नवाफिल पढ़ते हैं, तहज्जुद भी इसमें आ जाती है। और उस वक्त ये सारे काम करके, इबादत करने के बावजूद वो डरते रहते हैं अपने रब से और उससे दुआएं करते हैं बख्शिश की और उससे उम्मीद भी रखते हैं, और इसके साथ साथ जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। यानी जो हलाल माल अल्लाह ने उनको अता किया वो सिर्फ अपने लिए नहीं रोक लेते बल्कि उसका फैज़ औरों को भी पहुंचाते हैं। ये अल्लाह को मानते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अल्लाह के नाम पर किसी को कुछ भी देंगे तो अल्लाह ताला उसकी जज़ा देने वाला, उसका बदला देने वाला। फिर जैसा कुछ आंखों की ठंडक का सामान उनके आमाल की जज़ा में उनके लिए छुपा कर रखा गया है, उसकी किसी शख्स को कुछ खबर नहीं। यानी ये माल खर्च करते हैं तो छुप छुप कर, रातों को उठ उठ के चुपके से नवाफिल अदा करते हैं और अपने दिल में ईमान रखते हैं। तो जिस तरह इन्होंने अपना मामला अल्लाह के साथ एक सीक्रेट रखा हुआ है, दिखावा नहीं करते, इसी तरह अल्लाह ने इनका अजर भी सीक्रेट रखा हुआ है। और बेहतरीन अजर है इसकी इनकी इन कोशिशों पर जिसकी किसी को खबर भी नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं। अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिका ला यस्तवून। भला ये कैसे हो सकता है कि जो शख्स मोमिन हो वो उसकी तरह हो जाए जो फासिक हो? दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते। एक फर्मा बरदार है और दूसरा नाफरमान है। एक अल्लाह के आगे झुकने वाला है, दूसरे को झुकने से कोई दिलचस्पी नहीं। अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम जन्नातुल मअवा नुज़ुलन बिमा कानू यअमलून। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए उनके लिए तो जन्नतों की क़यामगाहें हैं ज़ियाफ़त के तौर पर उनके आमाल के बदले में। और जिन्होंने फिस्क इख्तियार किया व अम्मल्लज़ीना फसक़ू फमअवाहुमुन नार, उनका ठिकाना आग है। कैसी है वो आग? कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा उईदू फीहा। जब कभी वो उससे निकलना चाहेंगे उसी में दोबारा धकेल दिए जाएंगे
اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی روش سے باز آ جائیں. یعنی دنیا میں امتحانات کس لیے آتے ہیں، تکلیفیں کس لیے آتے ہیں، آزمائشیں کس لیے آتی ہیں؟ تاکہ بندہ اپنی غلطیوں کو پہچانے، اپنے قصوروں پر نظر ڈالے، اللہ کی طرف راغب ہو اور اپنی اصلاح کر لے. لیکن جب انسان دنیا کی تکلیفوں پر رب کے قریب ہونے کی بجائے اس سے اور دور ہو جاتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو پھر بڑی مشکل میں جا پڑتا ہے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر جائے، سن کر ہی نہ دے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، یعنی تورات کو. اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ہم نے ان کے اندر ایسے پیشوا رہنما پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے. اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی عذاب کب آئے گا؟ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت بھی نہ ملے گی. اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں. سورۃ الاحزاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کیجئے. یعنی ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرے. حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے، لہذا جو احکامات وہ آپ کو دے رہا ہے اسے بے لاگ طریقے پر کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے، چاہے اس پر کتنی ہی مخالفت کیوں نہ ہو. پیروی کیجئے اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، یعنی ایک وقت میں ایک شخص مومن اور منافق نہیں ہو سکتا، اللہ پرست اور دنیا پرست نہیں ہو سکتا، تکبر کرنے والا اور متواضع نہیں ہو سکتا. ایک دل میں ایک وقت میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، یا کسی کی محبت یا اس کی نفرت. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے. دور جاہلیت کی ایک رسم کی طرف اشارہ تھا جس میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ تمہاری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس طرح وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، یعنی یہ طلاق دینے کی ایک صورت تھی. تو فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ خلاف حقیقت بات ہے، کیونکہ صرف الفاظ بول دینے سے کسی کی نیچر بدل نہیں جاتی، بیوی ماں نہیں بن جاتی. اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا. اسی طرح اگر انسان کسی کے بچے کو بیٹا کہہ دیتا ہے تو اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، حقیقت نہیں بدل جاتی. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ادعوہم لآبائہم، منہ بولو بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یعنی جن کو آج تک تم بیٹا کہتے رہے ہو ان کو ان کے باپ کی نسبت سے ہی جانو، اسی سے پکارو. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जानते हुए अपने बाप के सिवा किसी दूसरे की तरफ अपने आप को मंसूब करे तो उस पर जन्नत हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने अपनी निस्बत अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ की, या जिस गुलाम ने अपने आप को अपने मालिक के गैर की तरफ मंसूब किया, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों और तमाम लोगों की भी लानत। अल्लाह उससे क़यामत के दिन ना उसका फर्ज और ना उसका कोई नफल कबूल करेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा जुल्म है, नाहक बात है। और अगर तुम्हें मालूम ना हो कि उनके बाप कौन है तो वो तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त हैं। नादानिस्ता जो बात तुम कहो उसके लिए तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, यानी माजी में भूल चूक से जो कह चुके हो गया, आइंदा नहीं, लेकिन उस बात पर जरूर गिरफ्त है जिसका तुम दिल से इरादा करो। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहीम है। बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी जात पर मुकद्दम है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमानों से और मुसलमानों का आपसे जो ताल्लुक है वो दूसरे सारे रिश्तों और ताल्लुकात से कहीं ऊंचा है, कहीं ऊपर है। और नबी की बीवियां उनकी माएँ हैं, यानी उम्महातुल मोमिनीन, वो माँ के दर्जे में है, मगर किताबुल्लाह की रूह से आम मोमिनीन और मुहाजिरीन की बनिस्बत रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। यानी एक है दीनी रिश्ता और एक है नसबी रिश्ता। तो जो नसब का रिश्ता है वो खानदानी जिंदगी में ज्यादा मुकद्दम है दूसरे रिश्तों पर। अलबत्ता अपने दोस्तों के साथ तुम कोई भलाई करना चाहो तो कर सकते हो, ये हुक्म किताब इलाही में लिखा हुआ है। मसलन विरासत में दोस्त शरीक नहीं, लेकिन उनके हक में वसीयत की जा सकती है अगर जरूरत पड़े। और है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखिए उस अहद पैमान को जो हमने सब पैगंबरों से लिया है, तुमसे भी, और नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम से भी, सबसे हम पुख्ता अहद ले चुके हैं, ताकि सच्चे लोगों से उनका रब उनकी सच्चाई के बारे में सवाल करे। और काफिरों के लिए तो उसने दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, याद करो अल्लाह के उस एहसान को जो उसने अभी अभी तुम पर किया है। कौन सा एहसान? इशारा है जंग अहज़ाब की कामयाबी की तरफ। ग़ज़वा अहज़ाब 5 हिजरी में हुआ था। तमाम अरब कबाइल और यहूद की तरफ से मुश्तरक हमला हुआ था मुसलमानों पर, मदीना पर, और 12,000 की तादाद में थे ये लोग। मुसलमान तादाद में भी कम थे, वसाइल भी कम थे, तो उनके मुकाबले की सकत नहीं रखते थे, कमजोर थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे वसाइल फराहम कर दिए कि पहले तो खंदक का आइडिया आ गया मुसलमानों को, यानी हजरत जो सलमान फारसी थे उनके मशवरे पर खंदक खोदी गई, मदीना को एक तरह से प्रोटेक्ट किया गया। लेकिन तकरीबन 1 माह तक फिर भी दुश्मन की फौजों ने मुहासरा जारी रखा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गैब से अपनी मदद भेजी, आंधी भेजी और फरिश्तों के जरिए मदद भेजी, और इस तरह दुश्मन नाकाम होकर वापस लौट गए और मुसलमानों को अमन नसीब हुआ। तो उस नेमत की तरफ इशारा है कि देखो किस तरह अल्लाह ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। फअरसलना अलैहिम रिहन व जुनूदन लम तरौहा, हमने उन पर एक सख्त आंधी भेजी और ऐसी फौजें रवाना की जो तुम्हें नजर ना आती थी, यानी फरिश्ते। और अल्लाह वो सब कुछ देख रहा था जो तुम लोग उस वक्त कर रहे थे जब वो ऊपर से और नीचे से तुम पर चढ़ आए थे, यानी हिजाज की तरफ से और नज्द की तरफ से, यानी हर तरफ से दुश्मन तुम पर हमलावर हो गया था। जब खौफ के मारे आंखें पथरा गईं, कलेजे मुंह को आ गए और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे, उस वक्त ईमान लाने वाले खूब आजमाए गए और बुरी तरह हिला मारे गए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता था कि मोमिन मुनाफिकीन से अलग छट कर निखर कर आगे आ जाएं, क्योंकि उनसे और बड़े काम लिए जाने थे। याद करो वो वक्त जब मुनाफिकीन और वो सब लोग जिनके दिलों में रोग था साफ साफ कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादे हमसे किए थे वो फरेब के सिवा कुछ न थे। यानी जब उस वक्त हमलावर मुख्तलिफ तरफ से आए तो ये लोग अल्लाह रसूल के बारे में गलत बातें करने लगे। जब उनमें से एक ग्रोह ने कहा, ऐ यसरब के लोगों, तुम्हारे लिए अब ठहरने का कोई मौका नहीं, पलट चलो, वापस चलो, यानी अब खंदक के सामने कुफार का मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, अब वापस चलो शहर की तरफ। और इनडायरेक्टली क्या कह रहे थे
کہ اس دین پر قائم رہنے کا کوئی موقع نہیں، آباء و اجداد کے دین پہ چلو. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے کیونکہ محاصرہ کافی لمبا ہو گیا تھا اور آزمائش طویل ہو گئی تھی. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تم کو ملے گا. ان سے کہیے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو. یعنی ہمیشہ کسی بھی گروہ کے اندر ایسے لوگ سخت فتنہ برپا کرتے ہیں اور مشکلات کھڑی کرتے ہیں کہ جو خود کسی کام کے لیے کنونسڈ نہ ہو، موٹیویٹڈ نہ ہو اور ان کا مقصد واضح نہ ہو، وہ خود بھی کام نہیں کرتے اور دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں، ان کو بھی روکتے ہیں. جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، یعنی انہیں صرف اپنی فکر ہے، نہ اسلام کی کوئی پریشانی ہے کہ وہ اس کو کتنی ضرورت ہے، نہ مسلمانوں سے کوئی ہمدردی ہے، بلکہ انہیں صرف اس سے ہے کہ ہماری جان کیسے بچ سکتی ہے. خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پہ غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں، بالکل پانترا بدل جاتے ہیں. یعنی جب کامیابی ہوتی ہے مسلمانوں کو تو مال غنیمت کی تقسیم میں حصہ لینے کے لیے فوراً پہنچ جاتے ہیں، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو فائدوں کے لیے آ جاتے ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے کہ جو انہوں نے وقتی سطحی نمازیں اور صدقات وغیرہ کیے تھے وہ سب ضائع. اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں کیونکہ وہ اتنا لمبا عرصہ وہاں رہے کہ ان کو ابھی بھی خوف تھا کہ پھر نہ آ جائیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھے اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، یعنی اب مقابلہ نہ کریں، باہر ہی کہیں چلے جائیں. تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے کیونکہ آہستہ آہستہ ان کی منافقت کھل کے سامنے آتی جا رہی. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. یعنی ایسے موقع پر جب کسی گروہ کے اندر منافق موجود ہوں اور وہ دوسروں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوں تو اس وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اگر وہ کچھ نہیں کر رہے تو ہم بھی نہ کریں، وہ جا رہے ہیں تو ہم بھی نکل جائیں. اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہارا لیڈر تمہیں کس طرح بلا رہا ہے، تم کس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے، کیوں اکٹھے ہوئے تھے، اس مقصد کو اپنے سامنے رکھو. یہاں منافقین کا طرز عمل مت دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھو، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور وہ انہی کے لیے بہترین نمونہ ہے جن کا ایمان درست ہو اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کریں. غافل لوگوں کے لیے آپ کی زندگی نمونہ نہیں ہے کیونکہ ان کا تو کوئی میل جوڑ ہے ہی نہیں. اور اس میں نہ صرف یہ کہ میدان جنگ میں بلکہ زندگی کے ہر طریقے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا چاہیے. آپ کے معمولات کیا تھے، آپ کی روٹین کیا تھی، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، جیسا کہ بہت سی احادیث سے پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، زمین پر بیٹھ کر ہی کھاتے تھے، بکری کا دودھ دو لیتے تھے، جو کی روٹی کی دعوت دینے والے غلام کی دعوت قبول کر لیتے تھے. عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرتے، لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے، خطبہ مختصر دیتے، نیز بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ جاتے اور ان کا کام کر دیتے. اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا
کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے. یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. اس واقعے نے ان کے ایمان اور سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دیا, اپنی کمٹمنٹ خوب نبھائی. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا. وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے, یعنی ساری فوجیں واپس چلی گئیں جب سخت آندھی آئی اور ہر چیز ان کی الٹ گئی. اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا, اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دے دیا جسے کبھی تم نے پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اشارہ ہے بنو قریظہ کی طرف کہ جب انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں کے رہنے والوں, جن میں مشرکین بھی تھے, یہود بھی تھے اور خود مسلمز بھی, ان سب کے مابین ایک معاہدہ کیا تھا کہ اگر مدینہ پر باہر سے کوئی بھی فریق حملہ آور ہوگا تو مدینہ کے رہنے والے سب مل کر اس کے خلاف مقابلہ کریں گے. اس معاہدے کی پابندی یہود پر لازم تھی, لیکن جب مشرکین مکہ سے آئے یا مختلف قبائل سے, اس موقع پر تو ہر طرف سے, ہر علاقے سے آ گئے تھے, تو بنو قریظہ نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے جو معاہدے کے عین مطابق تھا, انہوں نے خلاف ورزی کرتے ہوئے مشرکین کے ساتھ دیا اور مسلمانوں سے غداری کی. اب اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب میں کامیاب ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے ان کی گڑھیوں کا رخ کیا, ان کے قلعوں کا رخ کیا جس میں یہ اندر چھپ گئے تھے مسلمانوں سے بچنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 25 روز تک ان کا محاصرہ کیے رکھا. بالآخر ان کے کہنے پر سعد بن معاذ کو حکم مقرر کیا گیا تاکہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. سعد بن معاذ نے انہی کی کتاب کے مطابق ان کے اندر فیصلہ کیا, تورات کے مطابق, اور اس کے مطابق کیا تھا کہ جوانوں کو قتل کر دیا جائے, عورتیں اور لڑکے غلام بنا لیے جائیں, مال جائیداد ضبط کر لی جائے. تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ تم اے مسلمانوں, مشکل وقت ضرور آیا لیکن اللہ نے تمہارے ان دشمنوں کو بھی بھگا دیا اور اس کے ساتھ جو اندر کے دشمن تھے ان پر بھی تمہیں کامیابی عطا کی اور ان کے مال اور ان کے علاقوں کے تم وارث بن گئے. پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں. اصل میں جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو مسلسل ایک کے بعد ایک جنگ پیش آ جاتی تھی. اگر اس میں سے کچھ مال غنیمت آتا بھی تھا تو وہ اگلی جنگ کی تیاری میں صرف ہو جاتا اور آپ کے اہل و عیال کے لیے نان نفقہ تک پرووائڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. تو ایک موقع پر حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کی ازواج آپ کے ارد گرد بیٹھی اور آپ بالکل خاموش ہیں. آپ نے حضرت عمر کو خطاب کر کے کہا کہ یہ میرے گرد بیٹھی ہیں, جیسے تم دیکھ رہے ہو یہ مجھ سے خرچ کا مطالبہ کر رہی ہیں. نان نفقے کا مطالبہ ایک بنیادی ضرورت تھی, تو اس پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو ان سے یہ توقع تھی کہ وہ اس پر صبر کریں. یعنی ان کا مطالبہ بھی کوئی ناروا نہیں تھا, لیکن ان کا جو بلند مرتبہ اور مقام تھا اس کے اعتبار سے یہ بات کچھ مناسب نہ تھی. تو اس پر ان دونوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی ہو, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت بھی نازل کی
کہ ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا اور اس کی زینت چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے صرف بنیادی ضرورت کی چیز مانگی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ جو مقربین ہوتے ہیں، جن کے درجے بلند ہوتے ہیں، ان کی نیکیاں بھی خطائیں بعضوں کا شمار ہو جاتی ہیں. جو عام لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کی خطائیں شمار ہو جاتی ہیں. تو اس کی طرف کہا جا رہا ہے اشارہ کر کے کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتے ہوئے جو عزت اور مقام حاصل ہے وہ نہیں ملے گا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. پھر فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، جو تم میں سے کسی صریح و شرکت کا ارتکاب کرے گی. اس سے توقع سے بالکل نہیں کی جا سکتی، یہ شدت اظہار کے لیے ہے. یضاعف لها العذاب ضعفین، اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن چونکہ ان کا مقام بڑا ہے اس لیے ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی تو اس کی سزا بھی بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو بہترین طور پر سمجھنے والا بنائے اور عمل کرنے والا بنائے. یہاں پر آج ہمارا یہ پارہ مکمل ہوتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں مزید کچھ خیالات ہیں، کوئی اپنے ریفلیکشن ظاہر کرنا چاہتے ہیں اس پارے سے جو سیکھا آپ نے، اگر اس کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. اب آپ کی باری ہے. اس میں سورہ لقمان سے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو ضرور یہ پڑھانی چاہیے، اور اس کی جو نصیحت ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے بہت آگے آئندہ کے لیے بہت اچھی رہے گی، کہ ہمیں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح بات کرنی چاہیے، کس طرح چلنا چاہیے. اور یہ ہم جب بچوں کو ابھی بتائیں گے تو یہ آگے پھر ہم ان کو پتہ ہوگا، ساری زندگی کے لیے ان کی شخصیت کا حصہ بن جائے گی. تو یہ ہمیں ضرور پڑھانی چاہیے. جی، اس میں پارے کے شروع میں بھی اللہ کے ذکر کی بات کی گئی، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہم میں سے نیگیٹیوٹی نکالتا ہے اور ہمیں ایک پازیٹیو پرسنالٹی بناتا ہے. جبکہ ہم عورتوں کے پاس بہت ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم خاموشی سے کچھ کام کر رہی ہوتی ہے اور کچھ پچھلے واقعات کو بالکل وہ فلم چلا رہی ہوتی ہے اندر. تو اس میں سب سے اچھا یہ کہ اگر اللہ کا ذکر کیا جائے جو کہ ایک بہت بڑی چیز ہے، تو ہم پازیٹیو پرسنالٹی جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنانا چاہتے ہیں دنیا میں بھی بنائیں گے اور آخرت کے لیے بھی پھر فائدہ ہوگا. اور آخر میں بھی دیکھیں، اور جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں تو واقعی ہماری پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ پازیٹیو بنتی ہے. کیونکہ جب قرآن پڑھیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز نہ پتہ چلیں، وہ بھی پتہ چلتے ہیں ہمیں، اور اس سے ہمیں بہت سارے اذکار پتہ چلتے ہیں جو کہ قرآنی بھی ہیں اور مسنون بھی ہیں، جس سے کہ ہماری زندگی میں بہت بہتری آ سکتی ہے اور ایک ہم اچھے مسلمان کے طور پہ ابھر سکتے ہیں. اللہ کی جو یاد ہوتی ہے وہ دل کو آباد کرتی ہے اور بہت سکون ملتا ہے. اگر جیسے ہم نماز کی پابندی اور ذکر اذکار کریں نا، اس سے واقعی بہت دل کو سکون ملتا ہے، ہمیں کوئی ٹینشن وغیرہ نہیں ہوتی. قرآن سے تعلق ہمارا رہنا ہی چاہیے اس معاملے میں نا. جتنا ہم قرآن سے جڑیں گے اتنا ہم سکون سے رہیں گے. اور رشتہ داروں کو دینے کے معاملے میں اکثر ہم لوگ کرتے ہیں، ہم باہر تو دیکھ لیتے ہیں، رشتہ داروں کے اندر ہم نہیں دیکھتے دینے کے لیے. اور یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ دوہرا ثواب رشتہ داروں کو دینا نا. میں نے جو اسے سیکھا ہے ذاتی زندگی سے، ایک تو یہ ذکر ہے کہ جو اللہ کی یاد ہمیشہ آپ کے جو ہے زبان پر رہنی چاہیے، آپ کی زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اور دوسری چیز یہ جو اجتماعی طور پر جو میں نے ایک چیز یہ سیکھی کہ دوسروں کو جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو دین کی خدمت کرنی ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دوسروں کو بھی جو ہے وہ صبر کی اور حق کی تلقین کرتے رہیں. دوسری چیز یہ کہ جس سیکوینس میں سورج چل رہی تھی تو وہ آہستہ آہستہ دل کو مضبوط کر رہی تھی. پہلے بھی یہ سب چیزیں پڑھی ہیں لیکن پھر پڑھ کر جو ہوتا ہے وہ سب چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں. اور آخر میں جو بہت اچھی بات وہ یہ تھی کہ مقربین کی کہ ہم جب توفیق ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان تھوڑا سا کم بھی ہوتا ہے پھر بڑھتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کے لیے، مقربین کے لیے چاہتا ہے کہ وہ آگے سے آگے بڑھیں. تو ذرا سی بھی کوتاہی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. تو بس توفیق ہے ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے ہم آگے بڑھیں. اور ڈاکٹر صبا، آج میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں نے جب بھی سمجھ کر قرآن پڑھا یا میں نے جب بھی اس کی تفسیر سنی اپنے دھیان سے، تو مجھے اس کی آیات ہمیشہ ایک نئے اینگل سے سمجھ آتی ہیں. تو میرے ذہن میں اکثر کچھ سوالات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرماتے ہیں اس قرآن کے ذریعے. تو اس کے پارے کے شروع میں گو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے احکامات ہیں
کہ قرآن کی تلاوت کیجیے اور نماز برائی سے روکتی ہے، تو میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ نماز برائی سے روکتی ہے تو ایسا کیوں ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنی برائیاں نہیں چھوڑتے ہیں، اور اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی سوچتی تھی کہ جب قرآن میں آیا، میں جگہ جگہ یہ آیت پڑھتی تھی کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا، پریکٹیکل لائف میں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ نماز ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور برائیاں بھی انسان کی نہیں ختم ہوتی ہیں۔ تو آج مجھے اس آیت سے یہ مطلب سمجھ پہ آیا کہ اگر میں قرآن کی تلاوت سنتی ہوں، سناتی ہوں پڑھ کر، اور نماز کے بعد بھی میری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، بجائے اس کے کہ میں دنیا کی لغویات میں سے اٹھ کے جیسے ٹی وی بند کر کے نماز پڑھنے گئی ہوں، یا میں اس طرح کی اور کوئی بری چیزوں میں انوالو ہوں اور ان کے درمیان میں نماز پڑھتی ہوں، تو وہ روح اور وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو ہی نہیں سکتا، اور جو نماز مجھے برائیوں سے روکے گی وہ اس طرح کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں نماز قائم کرو، اور آج ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ذرا سی خوشی یا غم آ جاتے تو ہم اپنی نماز کو ہی بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور ہم نمازوں کو ہی بھول جاتے ہیں، تو ہمیں نماز کا دھیان رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو ان پہ ناشکری نہ کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمت چھین بھی لے تو اس پہ بگڑے نہ، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننے کے بعد اور اس کی تفسیر اور تفہیم سب مجھے آپ سے سننے کے بعد یہ تبدیلی میں نے اپنے اندر محسوس کی کہ مجھے خیالات بھی اسی حوالے سے آنے لگے، بجائے دنیاوی مایوسیاں اور ساری چیزیں بالکل دور سی محسوس ہونے لگی، اور قرآن سے اتنی اپنائیت محسوس ہونے لگی۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج ان آیت میں جو میں نے خاص طور پہ چیز سیکھی، اور الحمدللہ قرآن سے جڑنے کے بعد چیز صبر اور شکر، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو اللہ سے جڑنے کا بہت طاقت ملتی ہے۔ تو صبر اور شکر انسان کے اندر بہت۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا اور اپنے پیغمبر اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والا بنائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آپ سب کے لیے دعائیں، نیک تمنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔